الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ معزز حاضرین، توحید کے احکام مسائل مختصراً ہم بعد تراویح جان رہے ہیں۔ کل کے درس میں قسم اور اس کا کفارہ، اس کی قسمیں، اس سے متعلق مختصر جانے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نظر، اس کی قسمیں، اور یہ ایک حصہ ہے عبادت کا اور توحید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عربی زبان میں نظر، نون زواد را، دیکھنے کو، واچنگ، نظر، ناظرین کہتے ہیں، مطلب دیکھنے والے۔ دوسرا ہوتا ہے نظر، ذال کے ساتھ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں، ڈکشنری میں، کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا۔ نظر، کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا۔ شریعت میں تعظیم بجا لاتے ہوئے کسی عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا کیا ہے؟ تعظیم بجا لاتے ہوئے کسی نیک عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو اس کے اوپر لازم نہیں تھا۔ اب ہمارے اوپر کیا کیا لازم ہے بولیے؟ حقوق اللہ میں کیا کیا لازم ہے ہمارے اوپر؟ نماز۔ کون سی نماز؟ تراویح کی۔ نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا تراویح کی نماز، فرض نماز۔ ہاں، تراویح کی نماز نہیں پڑھی تو گناہ نہیں ہوئے گا، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوئے گا، اس میں درجات بلند ہوئیں گے۔ روزہ، رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ یہ لازم ہے، کمپلسری چیزیں جو اللہ نے ہم پر کمپلسری کیا ہے۔ جو کمپلسری کیا ہے دو قسمیں اس کی، ایک جو اللہ نے لازم کیا ہے اس کا حق، دوسرے اللہ نے لازم کیا ہے مخلوق کا حق۔ مخلوق کا حق باپ ہے، بیوی، بچوں پر خرچ کرنا لازم ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ یہ بھی شریعت کیا ہے؟ رشتہ داری نبھانے کے سلسلے میں سب چیزیں لازم کیے ہیں۔ بیع و شرع، لین دین ہے، اس میں کچھ چیزیں شریعت نے لازم کی ہیں۔ اب یہ نظر ہمارے اوپر لازم نہیں تھا، مگر ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ لازم کر لیا۔ ایک عہد کر کے، ایک منت مان کر ہم اپنے اوپر لازم کر لیے۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہم پر فرض نہیں تھی، فرض نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے ہم نے نظر مانی کہ میں تراویح کی نماز پڑھ کے ہی رہوں گا، نظر مان لیا، تو اب اس کو یہ تراویح کی نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض نہیں تھی، رمضان کے مہینے میں نفل تھی، مگر اس کے نظر ماننے کی وجہ سے، منت ماننے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ کمپلسر ہو گئی۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ نظر ایک ایسی عبادت ہے، یہ صرف اس مخلوق میں نہیں بلکہ پچھلی مخلوق میں بھی یہ مشروع تھی۔ جیسے کہ آپ مریم علیہ السلام کے قصے میں سنے ہوں گے کل کی، پرسوں کی تراویح میں، کہ مریم علیہ السلام جب حمل سے ہو گئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش ہونے کے بعد مریم گھبرا رہی تھی، اب میں قوم والوں کے پاس لے کر جاؤں گی تو رشتہ دار، قوم والے، بستی والے، سب لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کریں گی، میں کیا جواب دوں؟ نہ میں نے شادی کی ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ کسی نے مجھے چھوا ہے، کوئی مجھے چھوا نہیں ہے، یہ بچہ پیدا ہو گیا، اولاد پیدا ہو گیا، اب میں کیا جواب دوں؟ یہ سوچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ جا تو یہ کہہ دے، تو یہ دل میں نظر مان لے کہ تو کسی انسان سے بات نہیں کرے گی، کسی انسان سے بات نہیں کرے گی۔ گفتگو کون کرے گا؟ بچہ گفتگو کرے گا مہد میں، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بات کیے تھے، گفتگو کیے تھے۔ قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے نظر یہ صرف اس امت پر نہیں بلکہ پچھلی شریعت میں بھی یہ عبادت مشروع تھی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں انہوں نے نظر مانی تھی ایک دن اعتکاف کرنے کا۔ کہاں پر؟ مسجد میں۔ ایک دن مسجد میں اعتکاف کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی۔ کب؟ جب اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی ایک دن اعتکاف کرنے کی، کیا میں کر لوں؟ کہا کہ نظر پوری کرو، اچھی نظر ہے پوری کرو۔ اب نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی نافرمانی میں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے اللہ کی نافرمانی میں کون سی نظر۔ اللہ کی نافرمانی میں جیسے کسی نے نظر مانی کہ میں فلاں آستانہ میں چادر چڑھاؤں گا، میں فلاں درگاہ میں فلاں قبر پر کیا کروں گا؟ چادر چڑھاؤں گا۔ یہ کیا نظر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس میں ہو رہی ہے۔ یعنی کسی نے نظر مانی میں شادی میں سیرا پہنوں گا، شادی میں یہ نوجوان ایسے عموماً نظر مانتے ہیں، شادی میں میں سیرا پہنوں گا۔ ایسی نافرمانی کہ کاموں میں نظر ماننا یہ نظر شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم اللہ کی اطاعت میں نظر، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، میں اعتکاف کروں گا، میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، میں 5 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں 10 غریبوں کے کپڑے دوں گا۔ اس طرح کی جتنی بھی نظر اللہ خوش ہوئیں گے نہیں ہوں گے، ایسی نظروں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں۔ نظر آدمی کو چاہیے کہ پہلی بات نظر کثرت سے نہیں ماننا چاہیے، گرچہ اللہ کی اطاعت میں ہی نظر بکثرت نہیں ماننا چاہیے، کسی کام کو خصوصاً آڑ بنا کر کے۔ مثال کے طور پر بیمار ہو گیا لڑکا، بچہ بیمار ہے، بھائی بیمار ہے ہسپتال میں، اب نظر مان رہے ہیں کہ اگر میرے بھائی کو شفا مل گئی تو میں 10 اونٹ یا پھر 10 بکرے، 1 بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا۔ شفا نہیں ملی، انتقال ہو گیا، تو یہ کریں گے خیر کا کام؟ نہیں کریں گے، کیونکہ نظر کیا مانے تھے؟ ہوا تو کروں گا۔ ایسے کثرت سے نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُعَدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا۔ نظر مت مانو، اس لیے کہ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی۔ نظر جو ہے تقدیر کو نہیں بدلتی، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے صبر کرے، خیر کرنا ہے کر ڈلے، شرط نہ رکھے کہ میرا یہ کام ہو تو میں کروں، ایسا نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ کر دو اللہ کے راستے میں، ذبح کرنا ہے کر دو، آپ کے لیے ضائع ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے خیر بھی ہے۔ اب باقی جو ہے اس کو شفا ملنا نہیں ملنا اللہ سے دعا کیجیے، اللہ پر حسن ظن رکھیے، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز راستے کھولے گا۔ صبر کیجیے، یہ ایک شریعت کا اصول ہے، بکثرت نظر نہیں ماننا چاہیے۔ اسی طرح سے دنیا کے حصول کے لیے، مال کے حصول کے لیے بھی نظر نہیں ماننا۔ میں 5 کروڑ روپے 1 سال میں کما کے دکھاؤں گا، میرے بینک میں 3 مہینے میں 4 مہینے میں 1 کروڑ روپے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا کے حصول کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ کوشش ہی کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں ایسی نظر مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ بعض علماء نے حرام قرار دیا ہے ایسے، جو دنیا کے حصول کے لیے یا پھر مال کے حصول کے لیے نظر مانتا ہے آدمی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ۔ اس میں خیر نہیں ہوتا ہے، اب جو ہونا ہے وہی ہو کے رہے گا نا، آپ کے نظر ماننے سے بدل جائے گی تقدیر؟ نہیں بدلے گی، یہ خیر نہیں ہوگا اس سے۔ بس یہ کیا ہے؟ بخیل سے مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے خرچ کرانے کا۔
دوسری چیز میں نے یہ کہی کہ نظر اگر اللہ کی اطاعت میں ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں ہو تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اس کی دو مثالیں ہمارے پاس ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے تھے۔ آپ نے جیسے ہی ممبر سے اٹھا خطبہ دینے کے لیے، آپ دیکھے کہ باہر مسجد النبوی کے باہر دھوپ میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سب لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں ٹھنڈی چھاؤں میں، یہ دھوپ میں کھڑا ہوا۔ پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں ابو فلاں، نام یاد نہیں آ رہا مجھے، نام ذکر کیا، ابو فلاں آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیوں کھڑا ہے؟ اسے معلوم ہوا کہ ممبر پر امام بات کر سکتا ہے مگر لوگ بات نہیں کر سکتے، امام بات کر سکتا ہے مصلحت کے تحت۔ جیسا کہ ایک مرتبہ صحاب رسول نے کہا تھا کہ سنت پڑھنے کے لیے کہا تھا، ایک صحابی آئے سیدھا بیٹھ گئے، کہا کہ اٹھو، اللہ کے رسول کی سنت ہے سنت پڑھنا، جمعہ کے دن اگر آ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ امام بات کر سکتا ہے ممبر سے مگر لوگ آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ کیوں کھڑا ہے باہر؟ اس نے نظر مانی ہے۔ کیا نظر مانی ہے؟ کسی سے بات نہیں کرے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا اور روزہ رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کہو دوسروں سے بات کر لیں، یعنی اپنی نظر توڑیں، کیونکہ دوسروں سے میں بات کسی سے نہیں کروں گا بولے تو اچھی نظر بری نظر ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ دوسروں سے بات نہیں کی ہے تو، بلکہ مل جل کے رہنا چاہیے نا دوسروں سے۔ ایک مومن کے سامنے مسکرانا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ہاں ایک مومن ہے، اجنبی ہیں دونوں، ایسے عجیب دیکھ رہا ہے تو سامنے آٹومیٹک مومن کے تعلق سے کیا آئے گا؟ کون بھائی نے ایسا دیکھ لگا، کون نے کہاں سے آیا، ایسے کچھ نہیں لگتا۔ وہی چیز ایک اجنبی آدمی آیا مسکرا دیا بس تو دل میں آٹومیٹک کیا ہو جائے گی، ارے کتنا اچھا انسان ہے، بہت اچھے انسان ہے، کون انہوں تفصیل لیتے نہیں لیتے۔ ہاں تو مومنوں سے بات نہیں کرنا بالکل غلط بات ہے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ جو ملتا ہے لوگوں سے، مل جل کر کے رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، وہ بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرتا۔ اس سے بہتر کون ہے؟ جو صبر بھی کرتا ہے، لوگوں سے مل جل کر کے رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کو کہو کہ لوگوں سے بات کرے، اور اس کو حکم دے کو وہ اندر آ کر بیٹھ جائے چھاؤں میں، 2 نظریں بھی توڑ دو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا روزہ مکمل کرنے کے لیے کہو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت میں اگر نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی معصیت میں اگر نظر مانی ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اس کو توڑ کر کیا کرنا چاہیے؟ توڑنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کفارہ دینا، کفارہ دینا اس کا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہی کفارہ جو قسم کا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کل پڑھے تھے آپ لوگ، سنے تھے، بولیے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا۔ آپشنل کیا ہے؟ آپشنل غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یہ تینوں آپشنل ہیں۔ اگر یہ تینوں نہیں ہو سکتا تو 3 دن روزہ رکھنا، یہی کفارہ نظر کا بھی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی اطاعت میں نظر مانی مگر اس کو نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر کا کفارہ ادا کرے۔ اگر کسی نے اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی نظر مانو، اگر اللہ ہی کی نظر مانو، منت دوسروں کے نہیں مان سکتے، تعظیم اللہ ہی کی بجا لانا ہے، یہ عبادت ہے، توحید ہے، اللہ ہی کی بجا لایا مگر غلط نظر مانا۔ دیکھیے کسی سے بات نہیں کروں گا بول کر
نظر مانا تھا اللہ کے لیے ہی، اللہ کی تعظیم بجا لانے کے لیے، مگر ایسی نظر کو کیا کرنا چاہیے؟ توڑنا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی انسان کسی وجہ سے نظر مان لیتا ہے مگر حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کو کرنا بہتر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے اوپر تکلیف نہیں ڈالنا چاہیے، اس نظر کو توڑ کر کفارہ دے کے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ ایگزامپل، جیسے کسی نے 2 راستے ہیں مسجد کو آنے کے، کسی نے نظر مانی، ایک مرتبہ جا رہا تھا، ٹھوکر لگ گئی اس کو، یہ راستے سے آتش نہیں بول کے نظر مان لیا، میں آتا ہوں وہ راستے سے آتا ہوں، نہیں آتا ہوتا۔ اس کے 3-4 دن کے بعد دیکھے تو یہ راستے پہ روڈ ڈال رہے تھے، کیسے آئے گا؟ فلیٹ سے اڑ کے آنا نہیں آ سکتا، اب اس کو آنے کے لیے مسجد کا ایک ہی راستہ ہے۔ ایسی صورت میں اپنی نظر کو توڑ دیں، نظر کا کفارہ ادا کر دیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اہل جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اہل جنت جن کو جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ دنیا میں اپنی نظریں پوری کرتے تھے۔ نظریں پوری کرنا، نظر ماننے سے پہلے، نظر ماننے کے دوران اور نظر ماننے کے بعد۔ نظر ماننے سے پہلے اللہ کی اطاعت میں نظر ماننا، نظر ماننے کے دوران نظر جو مانے ہیں اس کو پورے کرنے کی کوشش کرنا۔ تیسری چیز، نظر نہیں پوری ہو سکی تو اس کا کفارہ ادا کرنا۔ یہ تینوں صورتیں نظر پورا کرنے کے لیے برابر ہیں، اس پر مطابقت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو اللہ کے راستے میں ہی نظر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اللہ کی اطاعت میں نظر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا قیام، ہمارا صیام، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری دعائیں، ہماری تلاوتیں قبول فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔